کر دیا. مرتبہ وہ دیا ہے خدا نے تمہیں, مرتبہ وہ دیا ہے خدا نے تمہیں جو کسی نے بھی پایا نہیں, مرتبہ وہ کسی نے بھی پایا نہیں. اور جب بلایا گیا شب معراج کو, جب بلایا گیا شب معراج کو اپنا جلوہ دکھانے حضور آپ کو, اپنا جلوہ دکھانے حضور آپ کو, عرش کو جس طرح سجایا گیا, عرش کو جس طرح سجایا گیا اس طرح تو کبھی بھی سجایا نہیں. اور چاک کر کے سبھی چادریں نور کی, چاک کر کے سبھی چادریں نور کی, کر دیا سرفراز اپنے دیدار سے, کر دیا سرفراز اپنے دیدار سے. اس طرح سے کسی بھی نبی کو کبھی, اس طرح سے کسی بھی نبی کو کبھی پاس اپنے خدا نے بٹھایا نہیں. اور نور رحمت بنا کر خدا نے تمہیں, نور رحمت بنا کر خدا نے تمہیں ذکر دونوں جہاں میں بلند کر دیا, ذکر دونوں جہاں میں بلند کر دیا. نور سے جیسے تم کو سجایا گیا, نور سے جیسے تم کو سجایا گیا اس طرح تو کسی کو سجایا نہیں. اور تم پہ لاکھوں درود و لاکھوں سلام اے حبیب خدا انبیاء کے امام. گر کے سجدے میں عابد کسی نے کبھی اپنی امت کو یوں بخشوایا نہیں. حاضرین محترم, اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ جس نے آج ہمیں اس جامع مسجد میں شب معراج آج کی سچی محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. یہاں کے خطیب امام, یہاں کی انتظامیہ, یہاں کے نمازی, ان سب کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. حسب ثابت انہوں نے الحمدللہ تعالیٰ اس عظیم محفل شب معراج کا انعقاد کیا. اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آپ کا اس میں شرکت کرنا, اپنے رشتوں کو چھوڑنا, بیوی بچوں کو چھوڑنا, گھر بار چھوڑ کر صرف اور صرف مصطفیٰ کی خاطر آگے تو جہاں کا معراج کا بیان ہے وہ سننے کے لیے اور مسجد میں آ کر یہاں ثواب کی نیت سے, عبادت کی نیت سے اس ساری کاوش کو اللہ تعالیٰ نہ صرف اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بلکہ اس کا صلہ اور انعام بھی عطا فرمائے. جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ایک حصہ, اس میں اللہ تعالیٰ نے معراج کے ایک سفر کا ذکر کیا جبکہ سفر معراج کے 3 درجے, 3 مراحل, جس میں یہاں جو بنی اسرائیل صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرحلے کا ذکر فرمایا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کروائے. لیلاً تنوین ہے, مختصر سے حصے سیر کروائی, اور کہاں سے کہاں تک کروائی وہ بھی بتا دی. یہ پہلا سفر ہے, یہ پہلا درجہ ہے, یہ پہلا مرحلہ ہے, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر. اور اس سے اگلا درجہ, اس سے اگلا سفر اور اس سے اگلا مرحلہ وہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا کا سفر. سبحان اللہ. اور اس سے بھی آگے ایک اور مقام, ایک اور درجہ, اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جو محبوب کو شان عطا کی ہے وہ مرحلہ ہے سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین او ادنیٰ کا سفر, جسے ہم لامکان کہتے ہیں. ان تینوں کو اگر 3 لفظوں میں بیان کروں تو جو حضور کا پہلا مرحلہ
جس کا ذکر آج ہم کریں گے چونکہ ٹائم مختصر ہے. اس مرحلے کو جو کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، اس کو بشریت کا سفر کہتے ہیں. یہ حضور کا مقام بشریت ہے. اور آقا صرف بشر نہیں، نور بھی ہے. اگلا مرحلہ جو اس سے اگلا مسجد اقصی تک کے سے لے کر سدرۃ المنتہا کا سفر ہے، وہ حضور کی نورانیت کا سفر ہے. حضور نور بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ نور کے کمال تک اللہ نے پہنچا دیا کہ فرشتہ جبریل جو نوروں کا سردار ہے، فرشتوں کا سردار ہے، وہ بھی کہہ اٹھا لو تلوت عن ملۃ لاحترقت، اے مصطفیٰ میں یہاں سے ذرا سا آگے بڑھا تو میرے پر چل جائے، میری پرواز یہاں ختم. اس سے اگلا مرحلہ آخری سفر وہ آقا دو جہاں کی حقیقت کا سفر ہے. سبحان اللہ. سدرۃ المنتہا سے لے کر لا مقام تک، قاب قوسین او ادنیٰ تک. اور یہ جو 3 مراحل ہیں ان کے لیے خاصا وقت چاہیے. آج میں صرف اور صرف جو پہلا مرحلہ ہے قرآن و حدیث کے مطابق مختصر وقت میں اس کا بیان کروں گا، اور اس سے ہمیں پتہ چلا جائے کیا کہ دو جہاں کی بشریت کا یہ حال ہے. اللہ پاک نے آپ کو بشر کس درجے کا بنایا، کس مقام پر فائز کیا، کس بلندی پر فائز کیا، اس کا یہ حال ہے. تو حضور کی نورانیت کا عالم کیا ہے. جب نورانیت کا یہ حال ہے تو پھر حضور کی حقیقت کا کیا حال ہے. خود آقا دو جہاں نے فرمایا لم یعرفنی حقیقت سوا ربی، میری حقیقت کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اور وہ جو سفر ہے پھر آخری وہ حقیقت کا سفر ہے، وہ سننا بھی ہر ایک کی بس کی بات نہیں. اور پھر جو پہلا سفر ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے سبحان سے آغاز کیا، پاک ہے وہ ذات، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، ہر عیب سے منزہ ہے، پاک ہے، صاف ہے. اس کی وجہ یہ تھی اللہ پاک نے سبحان سے آغاز اس لیے کیا کہ معلوم تھا یہ جو سفر ہے میرے مصطفیٰ کا، جو بشریت کا سفر ہے، اس کو بھی بعض لوگ نہیں مانیں گے اور اس کا انکار کریں گے. لہذا میں پہلے ہی بتا دوں کہ جو میرے مصطفیٰ کا انکار کریں گے سفر معراج کا، میں بتا دیتا ہوں کہ سفر معراج میرے مصطفیٰ نے نہیں، میں نے کروایا ہے. یہ میں نے اپنے مصطفیٰ کو معراج کروائی اور میں پاک ہوں ہر نقص سے، عیب سے. میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. فعال لما یرید، جس نے اعتراض کرنا ہے میری ربوبیت پر کرے، مصطفیٰ کی مصطفیٰ پر نہ کرے. مصطفیٰ کو میں نے مقام دیا ہے. ورفعنا لک ذکرک، ہم نے مصطفیٰ کا ذکر بلند کر دیا. ذکر بلند کر دیا، ادھر معراج میں خود بلا لیا. جیسے مصطفیٰ کی ذکر تو ہم نے بلند کیا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اسی طرح مصطفیٰ کو معراج میں ہم نے بلایا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جس نے انکار کرنا ہے وہ میرا انکار کرے، اور جو انکار کرے گا دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. انکار صرف کافر کر سکتا ہے. جو انکار کرے گا قرآن کا انکار کفر، اللہ کا انکار شرک. لہذا فرما دیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی. لیلاً، رات کے مختصر حصے، کہاں سے کہاں تک؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہ سفر مصطفیٰ کا، بشریت کا سفر. اور اس بشریت کا یہ حال ہے، بشریت کا یہ حال ہے کیا کہ تو جہاں کو معلوم تھا کہ لوگ اس کا انکار کریں گے. حضرت جبریل امین علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے اپنے دیدار سے بھی نوازا، اپنے کلام سے بھی نوازا. راز و نیاز کی باتیں بھی ہوئی. کعبہ قوسین او ادنیٰ، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اس سے بھی کم تر فاصلہ رہ گیا. فاصلے سارے مٹ گئے، ختم ہو گئے، غربت آ گئی. لہٰذا وہاں اللہ پاک نے اپنے بندے سے کلام کیا.
فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اسے پردہ نہیں اٹھایا، راز کو فاش نہیں کیا، جو بھی کلام کیا، جو بھی وحی کی وہ کی اپنے بندے سے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بات درست ہے، لیکن ایک ذات ایسی ہے، ایک ہستی ایسی ہے جو معراج کی تصدیق کرے گی۔ یہی وجہ ہے جب آگے تو جہاں نے آ کر بتایا، ابو جہل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ آج تو میرے پاس بہت بڑی دلیل آ گئی، اس کا تو سب سے بڑے ان کے یار ہیں، دوست ہیں، حبیب ہیں، یہ اگر راہ راستے پٹک گئے تو ہمارے لیے کام آسان ہو جائے گا۔ ان سے جا کر کہا اگر تو یہ کہے کہ راتوں رات میں یہاں سے کیا سفر کرتا ہوا اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچا، وہاں سے فضاؤں کو عبور کرتے ہوئے پھر میں فرشتوں سے بھی آگے اللہ سے ملاقات کر کے لامکان تک پہنچا اور پھر راتوں رات واپس بھی آ گیا، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ قربان جائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا ممکن تو نہیں ہے، لیکن یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ یہ کس نے ایسا دعویٰ کیا؟ اسے بتانا پڑا۔ تو آپ نے اگر میرے مصطفیٰ نے دعویٰ کیا ہے تو میں آنکھیں بند کر کے اس پر ایمان لاؤں۔ وہ صدیق اکبر بن گئے۔ وہاں سے وہ خائف اور خاسر ہوا، ذلت الرسوا ہوا ابو جہل، اور اس نے باقی جو اپنے ساتھی تھے ان کو اکٹھا کیا تاکہ یہ اگر بات پھیل گئی تو پھر ہمارے لیے جینا مشکل ہو جائے گا کہ واقعہ اللہ کے نبی و رسول ہیں۔ سارے علماء کو یہود کو ملایا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا، ڈائریکٹ جا کے سوالات کیے۔ سب کو معلوم تھا مسلمانوں کے نبی رسول کبھی بھی ہماری زندگی میں مسجد اقصیٰ نہیں گئے۔ اب ان سے پوچھتے ہیں، اگر ایک بھی جواب غلط ثابت ہو گیا تو ہم اس واقعے کا بھی انکار کر دیں گے اور ان کے خدا کا بھی انکار کر دیں گے۔ اب جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو سوال و جواب کی بوچھاڑ کر دی۔ پہلا یہ سوال کیا، آپ یہ بتائیں کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے تو مسجد اقصیٰ کے کتنے دروازے ہیں، اس کی کیا کیفیت ہے، اس میں کتنے فانوس لگے ہوئے ہیں اور اس میں فلاں چیزیں کتنی ہیں، کہ انہوں نے تو اس کو دیکھا ہوا تھا بار بار۔ اب انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ آپ اس مسجد میں آئے ہیں تو یہاں کوئی پنکھے کے تو نہیں آئے، کہ کتنی لائٹنگ لگی ہوئی، کتنے دروازے ہیں۔ دیکھیے مسجد حرام جائے تو اس کے کتنے دروازے ہیں۔ اب پھر یہ حج کر کے آئے ہیں، عمرہ کر کے آئے ہیں، اگر آپ سے پوچھوں تو شاید کسی کو بھی یاد نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس مقصد کے لیے گئے ہیں، طواف کرنے کے لیے گئے ہیں، حج کرنے کے لیے گئے ہیں، اس کے مناسک آپ نے ادا کیے، باقی وہاں لائٹنگ کتنی ہے، دروازے کتنے ہیں، اس کا رنگ کیا ہے، اس کا کلر کیا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ تو ان کا مقصد یہ تھا نعوذ باللہ مصطفیٰ کو جھوٹا ثابت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا سچا ثابت کرنا۔ سبحان اللہ۔ معراج اس لیے فرمایا کہ میں نے معراج کروائی۔ لہذا ہوا کیا، جب انہوں نے پوچھا اللہ پاک نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور مسجد اقصیٰ اٹھا کر مصطفیٰ کے سامنے رکھا۔ وہ سوال کرتے جاتے ہیں، مصطفیٰ دیکھ کر جواب دیتے جاتے ہیں۔ اتنے دروازے ہیں، اتنے وہاں فانوس لگے ہوئے ہیں، یہ اس کی کیفیت ہے، یہ رنگ و روغن ہے، ایک ایک سوال کا جواب دے دیا۔ وہ لاجواب ہو گئے، پتہ چل گیا واقعتاً مصطفیٰ سچے ہیں، یہ سفر کر کے آئے ہیں، وہاں انبیاء کی امامت کرا کے آئے ہیں، یہ واقعتاً اللہ کے سچے اور نبی رسول ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ آپ سفر کر کے آئے، سفر پہ گئے تھے تو لا محالہ ہمارے کچھ قافلے بھی وہاں گئے ہوئے، تو کیا ظاہر ہے کہ جو سفر کرتا ہے راستہ تو ایک ہی، قافلے بھی آپ کو راستے میں ملے تھے؟ قربان جائے مصطفیٰ۔ آگے تو جہاں نے یہ بھی بتا دیا کہ ہاں تمہارے 3 قافلے وہ مجھے راستے میں ملے، ان تینوں کی کیفیت بھی بتا دی۔ فرمایا کہ پہلا قافلہ وہ مقام ذی فجا پر ملا، اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس قافلے میں وہاں پر جب میں پہنچا وہ قافلہ گزر رہا تھا اور ایک مقام پر اس نے پڑاؤ کیا اور
اس میں مجھے پیاس لگی تو اس کے پالان میں پانی پڑا ہوا تھا، تو میں نے پیالے میں پانی پیا۔ وہ شخص واپس آئے، ایک شخص نے یہ آواز سنی، میری آواز سنی تو کہا کہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، تو مسلمانوں کے نبی کی آواز لگتی ہے۔ جب وہ قافلہ آئے تو ان سے پوچھ لینا ایسا واقعہ ہوا ہے یا نہیں۔ دوسرا قافلہ وہ مجھے مقام روحا پر ملا، اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہاں پر 2 بوریاں، آگے اونٹ جا رہا تھا اور وہاں پر 2 بوریاں تھیں، ایک سفید دھاری دار تھی اور ایک اسی طرح سے جو بلیک کلر کی تھی، دونوں میں نے دیکھی، سفید رنگ کی بھی تھی اور کالے رنگ کی، 2 بوریاں اس پر لدی ہوئی تھی۔ جب وہ واپس آئے تو دیکھ رہے۔ تیسرا قافلہ مجھے مقام تنوین پر ملا اور وہ میں نے اس کی کیفیت کو دیکھا۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہاں پر ایک شخص اونٹ پر سوار تھا، اونٹ تھوڑا بدر اٹھا، وہ شخص نیچے گر پڑا، اب اس کو چوٹ لگ گئی۔ جب واپس آئے گے تو دیکھ لینا اس کو چوٹ لگی ہے یا نہیں۔ آقا نے یہ کیفیت بھی بتا دی تو لاجواب ہو گئے۔ آخر میں انہوں نے ایک اور سوال کیا، انہوں نے کہا اچھا یہ بتا دیں یہ جو تینوں قافلے ہیں یہ کس وقت پہنچیں گے، تاکہ ہمیں پتہ چلے، ہم ان کا انتظار کریں، اس کے بعد ان سے پوچھیں یہ کیفیات۔ حضور ان کا وقت بھی بتا دیا کہ سب سے پہلا قافلہ وہ صبح سویرے سورج طلوع ہوتے ہی مل جائے گا، یہاں پہنچ جائے گا مکہ۔ دوسرا قافلہ 12 بجے کے قریب جب سورج بالکل سر پر ہوتا ہے اس وقت پہنچے گا زوال کے وقت۔ تیسرا قافلہ جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت پہنچے گا۔ اب حق اور باطل کی جنگ چھڑی، جتنے مشرک تھے سارے اکٹھے ہو گئے اور اونچی پہاڑی پر چڑھ گئے، پورا دن چھٹی کر لی کاروبار سے، ہر طرح سے کہ آج مسلمانوں کے نبی کو جھوٹا ثابت کرنا۔ اگر ایک تھوڑا سا بھی فرق پڑ گیا کہ قافلہ لیٹ پہنچا یا پہلے پہنچ گیا تو ہم نے اعلان کر دینا ہے، پورے مکے میں مشہور کر دینا ہے کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کا نبی جھوٹا ہے، اس نے جو وقت بتایا تو اس پر قافلہ نہیں پہنچا۔ قدرت کو کیا منظور تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی کو سیر کروائی، اللہ نے کروائی، اور اللہ ہی نے قافلے کیسے پہنچائے، مصطفیٰ کا مقام کیسے بلند کیا۔ اس کا حال یہ تھا، ادھر ایک پہاڑی پر سارے یہود و نصارہ مشرکین مکہ وہ جمع ہو گئے، کس مقصد کے لیے؟ مصطفیٰ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے۔ اور قربان جائے مصطفیٰ کے دیوانے صحابہ کرام دوسری پہاڑی پر جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جو ہی قافلہ پہنچے گا ہم اعلان کر دیں گے مسلمانوں کا نبی سچا نبی ہے، مصطفیٰ کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ ادھر مصطفیٰ کے دشمن نعوذ باللہ مصطفیٰ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ پہلا قافلہ ادھر کرنیں نمودار ہو رہی ہیں، سویرا طلوع ہو رہا ہے، آقا نے فرمایا تھا سورج نکلتے ہی قافلہ پہنچ جائے گا۔ سب کی نظریں دور تک ہیں، گرد نظر آتی ہے کہ نہیں، کوئی قافلہ نظر آتا ہے کہ نہیں، تاکہ ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہی کوئی نظر آ گیا ہم نے مصطفیٰ کو سچا ثابت کرنا ہے، دوسرے دیکھ رہے ہیں جھوٹا ثابت کرنا ہے۔ ادھر قافلے کی طرف نظریں ہیں، جو ہی سورج کی پہلی کرن چمکی قافلہ نظر آ گیا۔ صحابہ کرام پکار اٹھے، لوگوں سن لو، مکہ والوں سن لو، اللہ بھی سچا ہے، اللہ کا نبی بھی سچا ہے۔ وہ دیکھو قافلہ آ رہا ہے، وہ دیکھو قافلہ آ رہا ہے، وہ دیکھو قافلہ آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بولتے کہ قافلہ نہیں پہنچا، مصطفیٰ کے دیوانے پکار اٹھے، مصطفیٰ سچے، اللہ کے سچے۔ اس کے بعد انتظار ہو رہا، دوپہر کا وقت ہے، سورج آسمان پر سر پر کھڑا ہے، زوال کا وقت قریب ہے، مصطفیٰ کے دیوانے پکار اٹھے، وہ دیکھو قافلہ آ رہا ہے۔
لیکن اسے درمیان میں رکنا پڑ گیا، وہ لیٹ ہو گیا، اور ہم ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، کافروں کی، مشرکوں کی، اور وہ سارے کے سارے تیار تھے، یہ آخری موقع ہے، آخری چانس ہے۔ ابو جہل قیادت کر رہا ہے، ابو لہب، بڑے بڑے کافر دشمن، وہ سارے موجود ہیں، اور آج اس سے بڑا موقع ہمیں ہمارے ہاتھ آ گیا، نعوذ باللہ، مسلمانوں کے نبی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے۔ مسلمانوں کے نبی آقا جھوٹے ثابت ہو جاتے تو قرآن جھوٹا، اور قرآن والا جھوٹا، دین ختم۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے مصطفیٰ کو سیر کروائی، اور اگر قافلہ نہ پہنچتا تو یہ دعویٰ بھی غلط ثابت ہو جاتا۔ ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے براہ راست زمین کو حکم دیا، جیسے ادھر آگ کو حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ میرے ابراہیم پر گرو گلزار بن جا، کہ ادھر ان کی سچائی کا، قرآن کی سچائی کا اور اللہ کی سچائی کا ثبوت تھا، اور آج مصطفیٰ کی سچائی کا، قرآن کی سچائی کا اور خود اللہ کی سچائی کا ثبوت۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو براہ راست حکم دیا تو سمٹ جا، جہاں بھی قافلہ ہے پہنچنا چاہیے۔ ادھر اعلان ہو گیا، انہوں نے اعلان کر دیا کافروں نے، دیکھو کوئی قافلہ نظر نہیں آ رہا، مسلمانوں کا نبی جھوٹا ہے، کوئی معراج نہیں ہے، لہذا کوئی قافلہ نظر نہیں آیا۔ ادھر اعلان ہو گیا، ادھر مصطفیٰ کے دیوانے کھڑے ہو گئے، وہ دیکھو قافلہ آ رہا ہے، قافلہ پہنچ چکا ہے، قافلہ آ گیا ہے، مسلمانوں کا نبی سچا ہے، اللہ بھی سچا ہے، اللہ کا قرآن بھی سچا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر مصطفیٰ کی بشریت کا سفر ہے۔ جب اللہ پاک نے مصطفیٰ بشر اتنا عظیم بنایا کہ اللہ پاک نے دنیا میں معراج کروائی، انبیاء کی امامت کروائی مسجد اقصیٰ میں، اور ایک یہودی عالم، بہت بڑا یہودی، اس نے باقاعدہ جب سفیر روم وہاں تھا، کیسر روم، تو کیسر روم کے دربار میں وہاں پر ایک ڈیبیٹ ہوئی، ابو سفیان وہاں گیا ہوا تھا، اور اس نے کہا، یہ کلبی رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آپ وہاں کے حالات بیان کریں۔ جب وہاں کے حالات بیان کیے تو ابو سفیان جو وہاں پر تھا اس سے کہا کہ آپ بتائیں کہ نبی آخر الزمان کے بارے میں۔ اس نے سفر کا معراج کا واقعہ شروع کر دیا، اس لیے کہ نعوذ باللہ مصطفیٰ کو جھوٹا ثابت کریں۔ اور جب اس نے یہاں تک پہنچا اور یہ کہا، ایک وقت ایسا تھا کہ جب مسلمانوں کا نبی وہ مسجد اقصیٰ تک پہنچا تھا، مسجد اقصیٰ میں اس نے باقاعدہ سواری باندھی تھی، جب یہاں تک پہنچا کہ سواری باندھی تھی، بہت بڑا یہودی جو وہاں پر دربار میں موجود تھا وہ کھڑا ہو گیا۔ اس یہودی نے کہا، ہاں میں تصدیق کرتا ہوں کہ واقعتاً مسلمانوں کا نبی وہاں پر پہنچا تھا، اس وقت میں بواب تھا، میں دربار میں تھا، میری بادشاہ نے ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے کھولتا تھا، بند کرتا تھا، لیکن اس رات کیا ہوا، ہم نے سارا زور لگا لیا، وہ دروازہ بند نہیں ہوا، وہ دروازہ بند نہیں ہوا، ہم نے اور بندوں کو شامل کیا، دروازہ بند نہیں ہوا، لیکن صبح سویرے جب میں اٹھا اور اس کے بعد دروازہ بند کرنا چاہا تو بڑے آرام سے بند ہو گیا، اور میں نے خود دیکھا تھا ان کی سواری باہر بندی ہوئی تھی، اس کا نشان بھی موجود تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں مسلمانوں کا نبی سچا ہے، اور ابو سفیان جو بیان کر رہا ہے میں اس کو خود گواہ ہوں۔ یہودی نے، غیر مسلم نے بھی معراج کو ثابت کر دیا ہمارے، اس سے پتہ چلا ناپاک نے مصطفیٰ کو جو معراج بشریت کی کروائی ہے، اس کا عالم یہ تھا کہ غیر مسلم وہ بھی مان اٹھے، اور ابو جہل سمیت بڑے بڑے کافر وہ بھی مان اٹھے، اور پتہ چل گیا واقعتاً اللہ پاک کا دعویٰ بالکل سچا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔
آپ کو بھی حضور نبی کریم کی محبت عطا فرمائے، آقا کے عشق عطا فرمائے، آقا کی غلامی عطا فرمائے، اس سفر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ مصطفیٰ کی شان ہے عطا آپ نے بڑھائی ہے، ہمیں یا اللہ حضور کی سیرت پر، حضور کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑا جو اس میں تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ نماز کا ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے مصطفیٰ، جیسے ملاقات میری آپ سے ہوئی ہے، اگر آپ تو کوئی امتی مجھ سے ملاقات کرنا چاہے تو وہ نماز میں آ جائے۔